أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله دنیا و ما فیہا میں کسی سے نہیں ڈرتے ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی یہ آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے بطور خاص مسجدوں کی تعمیر جو کرنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کو بطور خاص یہاں پر بیان فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کامل ایمان رکھتے ہیں، اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کہ جس وقت کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اس دن رب کائنات اس کی آواز آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کا دن ہے؟ آج اس ایک اللہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوگا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 50,000 سال تک لوگ روز حشر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ اپنے بندوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ بندے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ مولا ایک بار تو ہماری طرف اپنی محبت بھری نگاہ سے دیکھ تو صحیح، حتیٰ کہ 50,000 سال گزر جائیں گے اور لوگوں کے تن پر کپڑا نہیں ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے لوگ، مگر کسی کو ایک دوسرے کا خیال نہ ہوگا۔ اس دن لوگ اپنے آنسو بہا بہا کر تھک جائیں گے، خون کے آنسو نکلیں گے، پھر بندے تھک جائیں گے۔ رب کائنات اس وقت بندے کہہ رہے ہوں گے اپنے رب سے، مولا ایک بار ہماری طرف دیکھ لے، اگر محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تو مولا جو تو نے عذاب دینا ہے دے دے، تو کوئی فیصلہ تو کر۔ تو قیامت کے دن، اس دن رب کائنات کی آواز آئے گی اس کی شان کے لائق۔ رب کہے گا بندو دنیا میں میں تمہیں اپنی نگاہ محبت سے دیکھتا رہا، اپنی نگاہ ناز سے دیکھتا رہا، اپنے بندوں کو دیکھتا تھا کہ بندو آؤ میری طرف پلٹ کر، اے بندے پلٹ کر آ، مگر بندے تو نے میری طرف لوٹ کر نہیں دیکھا۔ تجھے کبھی خطابت کی صورت میں، کبھی امامت کی صورت میں، کبھی مسجدوں کی طرف بلاوی کی صورت میں، کبھی مسجدوں کی تعمیر کی صورت میں، کبھی اللہ کی راہ کی طرف، کبھی میرے رسول کی راہ کی طرف، اے بندے تجھے بلانے والے بہت سے آئے، مگر تو نے موقع گوا دیے۔ آج کوئی موقع تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، آج میں نگاہ تیری طرف نہیں کروں گا۔ اس دن بندے کی طرف کوئی نگاہ نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اور 50,000 سال تک اللہ چہرہ بندوں کی طرف نہیں کرے گا۔ آج اگر اس دنیا میں اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، میں شکر گزار ہوں سبھی احباب کا کہ یہاں پر آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آئے۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، آپ صرف اس مقصد کے لیے آئے کہ یہاں پر میری حیثیت کیا ہے، میرے جیسے آپ کی زندگی میں ہزاروں
ہزاروں ہوں گے، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص ہے مسجدوں کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ آج یہ ہماری بائیں جانب جو مسجد کے لیے کام کیا جا رہا ہے، آپ نے اس مسجد کے لیے جتنے قدم چل کر آئے ہیں، خدا کی قسم ہر قدم کے بدلے فرشتے آپ کی راہوں میں پر بچھا رہے ہو۔ یہ ابتدا ہے، یہ بنیاد ہے مسجد، اور جو بنیادی افراد ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں ان کا مقام بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب دین کی ابتدا تھی تو جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ چلے، جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں جو انہوں نے برداشت کی، آج کائنات میں اگر کسی کی زبان پر نام ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام ہے۔ آج بھی احترام سے ہم نام لیتے ہیں ان ہستیوں کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جہاں سمندروں میں اترنے کی بات آئی تو انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھا، آگے گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سمندر کیا ہے، آپ ہمیں جہاں بھی حکم دیں گے ہم آپ کے حکم پر اتر جائیں۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ کے لیے گھر سے نہیں نکلے، اس لیے جب بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے۔ کسی نے گھر سے چھڑی اٹھا لی، کسی نے ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا لی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک وادی کے قریب پہنچے تو حضور نے فرمایا ابو سفیان تو سمندر کے ساتھ ساتھ واپس چلا گیا، وہ 1000 کا لشکر ہمارے تعاقب میں نکلا، جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، آپ نے فرمایا جو تم میں سے جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کے الفاظ ہیں ان کی زبان کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آؤ نکلو فرعون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ لڑیں، آپ کا رب لڑیں، ہم گھر بیٹھیں، ہم نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، سمندر آئیں، صحرا آئیں، بیاب و گیا ریگستان آئیں، جان قربان کرنی پڑے تو ہم وہاں جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آج ہمیں جان نہیں قربان کرنی پڑ رہی۔ کوئی جان مانگ رہا ہے آپ سے؟ بولیں، کوئی جان نہیں مانگ رہا، کوئی دولت مانگ رہا کھینچ رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے لوگوں جہاد کے لیے ضرورت ہے مال کی، مال دو۔ کیا صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال نہیں لے کر آئے تھے؟ حضرت عثمان غنی جب پانی کی ضرورت تھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں، آپ نے اتنا فرمایا لوگوں جنت میں کون چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں سے پانی پیے اور جنت میں گھر بنائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، کنواں دیکھا نہیں مگر دیکھے بغیر اعتبار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر، اور زبان اقدس پر اعتبار کر کے اس زمانے میں غالباً 30,000 درہم کا کنواں خرید کر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ یا رسول اللہ یہ مسلمان پانی پیئے، شاید خود کبھی پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے، مگر کیا ہے اسلام کی ایسی بنیاد رکھ گئے کہ آج اسی کنویں کی آمدن سے جو باغ ہے، اس باغ سے جو پھل نکلتا ہے وہ پھل فروخت ہوتا ہے، اس سے جتنے غریب اور غربا، مساکین، یتامہ اور بیوہ لوگ ہیں وہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اس سے آج کے دور میں بھی 1400 سال کے بعد آپ سبھی احباب یہاں پر آئے، یہ تو میں نے بالکل ابتدائیہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر چکے۔ انشاءاللہ ہمارے اس پروجیکٹ کے جو پروجیکٹ انجینئر ہیں جناب امتیاز بھائی، آپ نے اس کے لیے للہ فی اللہ کام کیا ہے، للہ فی اللہ، اور ماشاءاللہ آپ کی فرم ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ ہم بہت ڈیپلی تعارف جو ہے آپ کا وہ بھی دیکھ سکیں، کر سکیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور یہاں پر بے شمار بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کرنے والے ہیں۔ تو جب مسجد کے لیے میں اسد بھائی کے پاس گیا، اور اس سارے پروجیکٹ کو ہمارے شیخ اسد بھائی، یہ ہماری انتظامیہ کے روح رواں بھی ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، یہ بھی ہماری انتظامیہ میں اپنا افضل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، رضوان بھائی ہیں،
یہ سارے محبت والے افراد ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. تو جب ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ڈرائنگ کے اعتبار سے، پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ کے اعتبار سے، اس کی 3D جو پرنٹ ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کام للہ فی اللہ فی سبیل اللہ. اور یہ کم از کم، مجھے آئیڈیا نہیں ہے ویسے، کم از کم اس پر جو ان کی کمپنی ہے ماشاءاللہ اس کا ایک نام ہے کانسٹیکٹ، تو میرا خیال یہ کم از کم کچھ بھی نہیں تو 3-4 لاکھ کا کام ہے جو انہوں نے للہ فی اللہ کیا ہے. اللہ پاک ان کو جزائے جزیل دے. اور کل بروز قیامت انشاءاللہ جس طرح یہ ڈیزائن یہاں کر رہے تھے، وہاں جنت میں ان کا گھر ڈیزائن ہو رہا تھا. اور یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ جب بندہ پہلی اینٹ مسجد میں لگاتا ہے، رب کائنات جنت میں آخری اس کے گھر کی اینٹ لگا رہا ہوتا ہے. یہ برکت ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے جزیل دے. ابھی آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ سٹیج پر بھی، سٹیج کی زینت بنیں گے اور آپ سے جتنے بھی ٹیکنیکلی معاملات ہیں وہ سارے انشاءاللہ شیئر کریں گے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جناب ٹھیکیدار رو اسے دے دیتا سارا کام، جناب بناؤ جس طرح موڈ ہے، نہیں. اس کی پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ایک ایک جزی جو ہے وہ ساری کی ساری ٹیکنیکلی اس کو ڈیل کرنے والے اسد بھائی، امتیاز بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل دے. انشاءاللہ ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہیں گے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہے ان کی وہ جو اللہ پاک نے ان کو دماغ عطا کیا ہے، ان کو جو پروفیشن عطا کیا ہے، یہ وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اس کے علاوہ جو فنڈز کی کلیکشن ہے ان میں بھی ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بحمداللہ تعالیٰ اس وقت مسجد کی فاؤنڈیشن کا سارے جتنے بھی اخراجات ہیں فاؤنڈیشن کے، وہ 1 مہینے سے پہلے بحمداللہ تعالیٰ ہمارے پاس جمع ہو گئے. یہ اس لیے ہم تقریب کر رہے ہیں. یہ جو تقریب ہے یہ مسجد کے پیسوں سے تقریب نہیں کی. کسی کے ذہن میں یہ خیال گزرے کہ یار مسجد نے پیسے اکٹھے کیتے اور تقریبیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور جتنے آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، یا آپ کو پوسٹ جو سینڈ کرتے ہیں، یہ عمار بھائی للہ فی اللہ یہ کرتے ہیں. یہ کام، یہ سارا کام، یہ ہماری ایک ٹیم ایسی ہے انتظامیہ کی کہ جو صرف اور صرف یہ جتنا بھی نشاط کا کام ہے، اشاعت کا کام ہے، نشر و اشاعت کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. یہ اپنا سرفراز بھائی ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا فلیکس، یہ سارا انہوں نے کیا. اور پرنٹنگ کا کوئی کام ہو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. رضوان بھائی ہیں، کہنے سے ہر روز تقریباً کوئی 65-70 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے آنے جانے کا. تو 65-70 کلومیٹر کا سفر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آتے ہیں، یہاں پر پورا دن گزارتے ہیں. یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے، کتنی اینٹ آ گئی، کتنی بجری، ابھی بجری تو نہیں آئی، کتنا سیمنٹ ہوگا، کوئی ریت ہوگی، اس کو سارا وہ اپنے کاپی پر اس کو نوٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسد بھائی سے رابطہ کرتے ہیں، اسد بھائی پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر ہم ساری انتظامیہ میں یہ بات کرتے ہیں. تو اس طرح پراپر چینل یہ کام ہو رہا ہے بحمداللہ تعالیٰ. اس میں کسی قسم کی اگر آپ کہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ ہوگا، جنہوں نے کو پیسے دیے پتہ نہیں ہمارے مسجد میں لگیں گے بھی یا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر. الحمدللہ آپ کی ایک ایک پائی کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہماری پوری انتظامیہ ہے. اور یہ ساری کلیکشن، جو کلیکشن ہے اس کی ایک ایک پائی ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا اس کا یہ پراپر ایک گروپ ہے. اس گروپ میں ہماری انتظامیہ کے ایک اور روح رواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، او لیولز اے لیولز کو پڑھاتے ہیں جناب پروفیسر خرم جاوید صاحب. ان کی بڑی کاوشیں ہیں. ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان کی بڑی کاوشیں اور کوششیں ہیں. اور یہ جو فنڈ ریزنگ ہے اس میں جتنا بڑا ان کا حصہ ہے وہ تو ایک علیحدہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی فنڈ ریزنگ کے علاوہ اس پروجیکٹ میں جتنی ان کی کوششیں ہیں، اللہ پاک ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا جناب حافظ محمد کامران نقشبندی صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، ہماری ارواح کو منور فرمائیں. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ دعوت پیش کروں گا جناب اسد بھائی کو کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ہمیں اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ دیں. اس کے بعد پھر جناب امتیاز بھائی ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا. خرم بھائی ہیں، اپنے تاثرات کا وہ بھی اظہار کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ختم ہوگا. کچھ تھوڑی سی قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک موٹیویشنل کچھ گفتگو ہوگی، وہ بھی میں انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میں آپ سبھی احباب کا شکر گزار ہوں جو بھی یہاں پر تشریف لائے. علامہ مولانا منشا تابش قصوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ
صاحبزادے میرے بڑے بھائی جناب حافظ محمود احمد صاحب آپ مرید کے سے تشریف لائے، خوشامدید پیش کرتا ہوں۔ جناب ہمارے میاں زاہد صاحب تشریف لائے سکھ چین سے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، آپ تشریف لائے بطور خاص، میں آپ کو خوشامدید پیش کرتا ہوں۔ شاہد بھائی ویسے تو دبئی سے تشریف لائے ہیں اور لیکن ابھی بطور خاص کانا سے ہمارے رضوان بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، تشریف لائے۔ ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس فاؤنڈیشن میں جو ہم بنا رہے ہیں، اس میں انہوں نے ماشاءاللہ فنڈز دیے، اللہ پاک ان کو ان کی جزا دے۔ آپ تشریف لائے، آپ کے جتنے کزن ہیں، زاہد بھائی ہیں، شاہد بھائی ہیں، تشریف لائے، خوشامدید پیش کرتے ہیں۔ عامر بھائی ہیں اور جتنے احباب مجھے دور تک نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے جزیل دے۔ خرم بھائی ہیں، تشریف لائے، اور بھی احباب، شاید کچھ راستے میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، لوگوں کو آنے میں دقت ہوئی، انشاءاللہ یہ پہلی بار دقت ہے، پہلا ہمارا بھی پروگرام تھا، انشاءاللہ آئندہ اس سے اور مزید بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا، انشاءاللہ میں دعوت